السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کالذین من قبلہم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ہماری کل علام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، یکم شعبان 1441 ہجری، 26 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 69۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، اے منافقوں جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حصہ متعین کیا تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، وخذتم، اور تم ڈوب گئے، کالذی، اسی طرح، خاضوا، جس طرح وہ ڈوب گئے تھے باطل میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم، یہی ہیں، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے پاس مال اور اولاد بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ تھا، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس طرح تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اس طرح تم بھی باطل میں ڈوب چکے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور یہی لوگ در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ان منافقین کو مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے کہ وہ باطل کے راستے پر چلے، تو یہ منافقین بھی اسی طرح باطل کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان غلط راستے پر چلتا ہے اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جاتے ہیں، نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قول نقل فرمائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل تھی، کہ ان کا بھی یہی سلسلہ تھا جو کہ ہر دور کے منافقین کا رہا ہے۔ اور پھر اس موقع پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے تم ان کے نقش قدم پر ضرور ضرور چلو گے۔ جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہو جاتا ہے، بالکل تم ایسے ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ سانپ کی بل میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر خلاق سے مراد دین ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے دین کو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آخرت کو بھول گئے، اور تم بھی بھول گئے، اور جس طرح وہ فضولیات میں الجھے اسی طریقے سے تم بھی الجھ گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنا ہی بیان ہوا ہے، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں صرف منافقین کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ منافقین کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رگڑا ہے۔ اگر عربی گرامر کی طرف جایا جائے تو کالذین من قبلکم سے مراد یہاں جو قاف ہے نا، اس میں مبتدا محذوف کی خبر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں مضاف ہے۔ مفہوم یہ ہے اے منافقو، تمہارا یہ فعل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ایسے ہی ہے جو پہلی قوموں کا تھا، جو پہلی امتوں کا تھا، کہ وہ بھی نیکی سے دور بھاگتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ برائیاں کرتے تھے بلکہ برائیوں کی ترویج و اشاعت کرتے تھے، اور وہ بھی تمہاری طرح نیکی کے کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکتے تھے۔ دیکھیے قرآن کیسے آج کے حالات کے مطابق بولتا ہے کہ ہماری اکثریت کا بھی آج یہی حال ہے کہ نیکی یہاں پر اجنبی ہو چکی ہے، برائی کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، فضولیات کے اندر مال کھلا برباد کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں لوگ اپنے ہاتھ روکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال اور اولاد اور جسمانی طاقت تم سے کہیں زیادہ عطا فرمائی تھی، لیکن ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، وہ دنیا کی لذتوں کے اندر کھو کر اللہ رب العزت کو بھول گئے، اس بات کو بھول چکے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اگر ہمیں یہ نعمتیں دے سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو جھٹلانے کا سلسلہ شروع کیا، ان کا مذاق اڑایا، اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم تھے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بات بظاہر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کر کے کہی ہے، اور اس کے مخاطب بھی منافقین ہی ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس بات کا تعلق قیامت تک کی آنے والی ساری انسانیت کے ساتھ ہے کہ ہمیں از سر نو اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم تو اس راستے پر نہیں چل رہے کہ ہمارا مقصد کیا ہو کر رہ گیا، کھایا پیا، جوان ہوئے، شادی کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کا مقصد کہاں گیا؟ میزان عدل قائم کرنا کہاں گیا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بڑا کچھ ملا تھا، وہ اپنا مقدر لے کر مٹی تلے جا سوئے، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ دین کا مذاق اڑایا، تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو۔ تو بتاؤ اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں اور اے منافقین، کیا تم بھی اسی راستے پر چلو گے کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ؟ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے جائیں؟
اصل چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو وقت تھا، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ دنیا سے جا چکے۔ تمہیں میں نے زندگی عطا فرمائی ہے، کیا تم بھی اسی راستے پر چلو گے؟ صلہ رحمی نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے، مہمان نوازی نہیں کرو گے، جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرو گے؟ تو فرمایا جو بھی اس راستے پر چلے گا، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اور کیوں خسارہ پانے والے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں انبیاء علیہم کو مبعوث فرمایا، اور اس لیے مبعوث فرمایا کہ انبیاء کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور جو شخص بھی انبیاء اور رسولوں کی پیروی کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اسی حوالے سے سورۃ الکہف کی 130 اور 104 آیت پھر نقل فرمائی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی گئی کوششیں ضائع چلی گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اثر نو جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ہم کہیں اس راستے پر تو نہیں چل رہے جس کا انجام دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔